اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم تسلیما۔ الحمدللہ حج کے ایام جو ہیں وہ شروع ہونے والے ہیں، قریب آ رہے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کرنا ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ یہ صاحب استطاعت پر واجب قرار دیا گیا ہے، یعنی جو شخص بھی صاحب حیثیت ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکے، حج کر سکے، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو تو اس پر حج واجب ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا جا کے طواف کرے اور حج بیت اللہ کرے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے حج جو ہے اس دنیا میں کس نے ادا کیا؟ ہم آج کل جو قرآن کے درس ہیں اس میں سورہ بقرہ میں جناب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے، تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے بچوں کو اس بات سے آگاہی دی جائے کہ سب سے پہلا حج کس نے ادا کیا۔ قرآن کریم میں آج کل ہم جو پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے جناب آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ ترک اولا ہو گیا، اور پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ تو جب آپ کو دنیا میں بھیجا گیا تو جناب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے، اذیت میں تھے، آپ بہت زیادہ رو رہے تھے۔ تو اس وقت یہ حدیث ہے جو کہ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم جو ہے وہ 40 دن تک کوہ صفا پر سجدے کی حالت میں جنت کے فراق اور اللہ کے جوار سے نکلنے پر روتے رہے، یعنی جنت کے فراق میں، اس کی جدائی میں اور اللہ کی رحمت سے دوری پر وہ روتے رہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آدم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اے جبرائیل، میں آخر کیوں نہ رہوں جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اپنے جوار سے، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور مجھے دنیا میں جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے جبرائیل، میں کیسے توبہ کروں؟ تو جناب جبرائیل نے پھر آپ کو کچھ مناسک سکھائے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے مقام پر ایک نورانی قبہ جو ہے وہ اتارا، جس کے نور سے مکہ کے تمام پہاڑ جو ہیں وہ روشن ہو گئے اور وہ حرم کا علاقہ جو ہے وہ قرار پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اس حرم کی حدود کو معین کرنے کے لیے نشانیاں نصب کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے آدم آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو وہ جو ترویہ کے دن وہاں سے نکلے اور حکم دیا کہ آپ غسل کریں اور احرام زیب تن کریں، اور جناب آدم علیہ السلام جو ہیں وہ یکم ذی القعدہ کے دن جنت سے نکلے تھے۔ جب 8 ذی الحج کا دن ہوا، یعنی یوم ترویہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو مینا کی طرف نکالا اور مینا میں آپ نے رات بسر کی، اور جب صبح ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے آدم کو عرفات کے میدان کی طرف نکالا، اور جب آپ کو مکہ سے نکالا تھا تو ان کو تلبیہ کی تعلیم دی اور ان کو کہا کہ تلبیہ کہو۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے تلبیہ کہنا شروع کیا تو وہ دن عرفہ کا دن، جب یعنی سورج جو ہے وہ غروب ہونے والا تھا، تو آپ نے تلبیہ کو روک دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ غسل کریں، اور جب نماز عصر کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام کو وقوف عرفات کروایا اور ان کو کلمات کی تعلیم دی جو ان کے رب کی طرف سے القاء ہوئے تھے۔ اور وہ جو کلمات تھے جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو بتائے کہ یہ کلمات آپ کہیں، وہ یہ تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، وہ پاک و منزہ ہے اے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، تو پاک ہے اللہ، اور میں تیری حمد کرتا ہوں۔ میں نے برائی کی ہے اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے، تو سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو پاک و منزہ ہے اے اللہ،
اور میں تیری حمد کرتا ہوں، میں نے برائی کی ہے اور اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے بخش دے اور میری توبہ کو قبول فرما لے، تو سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پس غروب آفتاب تک جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کھڑے رہے اور آسمانوں کی طرف دونوں ہاتھ بلند رکھے اور اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے رہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا روئے۔ پھر جب سورج غروب ہو گیا تو آپ کو مشرق کی طرف واپس پلٹا دیا اور آپ نے وہاں پر رات بسر کی۔ پھر صبح ہوئی تو آپ مشعر الحرام میں کھڑے ہو گئے اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ کو پکارا اور دعا کی، وہی کلمات جو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، اور توبہ طلب کی۔ پھر آپ کو منا کی طرف لے جایا گیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو حلق کرنے یعنی سر منڈوانے کا حکم دیا، جو بال آپ کے سر پر تھے ان کے حلق کا حکم دیا، یعنی آپ کا سر منڈوایا گیا۔ پھر آپ نے حلق کروایا، پھر واپس آپ کو مکہ کی طرف واپس پلٹایا۔ پھر جب آپ جمرہ اولا کے پاس آئے تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بلند کرو۔ پھر جب آپ جمرہ اولا کے پاس آئے تو شیطان آپ کے سامنے آیا اور کہا کہ آدم کہاں جا رہے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آدم اس کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری کے ساتھ بلند آواز سے تکبیر کہیں، اللہ اکبر کہیں۔ تو بس جناب آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا اور شیطان وہاں سے چلا گیا۔ آدم علیہ السلام پھر جانے لگے تو جمرہ ثانیہ کے پاس پھر شیطان آدم علیہ السلام کے سامنے جو ہے وہ آ گیا، اور پھر جناب جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا کہ آپ بلند آواز سے جو ہے وہ اللہ اکبر کہیں، تکبیر کہیں اور 7 کنکریاں اس کو ماریں۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے پھر ایسا ہی کیا، ہر کنکری کے ساتھ آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی، تو ابلیس جو ہے وہ پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد پھر جمرہ ثالثہ کے پاس ابلیس جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے آیا اور آدم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ اس کو 7 کنکریاں مارو اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر بلند آواز سے کہو۔ آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں اور ان تینوں جگہوں پر 7 کنکریاں مارتے ہیں اور بلند آواز سے تکبیر کہنا، یہ وہی سنت ہے۔ تو پس جناب آدم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا تو ابلیس وہاں سے بھی پھر وہ دفع ہو گیا، چلا گیا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے جناب آدم علیہ السلام سے کہا کہ آج کے دن کے بعد آپ اس کو ظاہری طور پر کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے، اور اب آپ بیت اللہ کی طرف جائیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ بیت اللہ کا 7 مرتبہ آپ طواف کریں۔ جناب آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آدم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اب آپ کی زوجہ جو ہے وہ آپ پر حلال کر دی گئی ہے۔ پھر جب جناب آدم علیہ السلام اور حوا کی ملاقات ہو گئی اور آپ کا حج جو ہے وہ قبول ہو گیا، تو وہاں پر وادی بطحا میں بہت سارے ملائکہ جو آدم علیہ السلام سے ملے اور عرض کیا کہ آدم، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے، ہم آپ سے قبل اس گھر کا 2000 سال پہلے سے حج کرتے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے قرآن کریم میں پڑھا نا کہ جب جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا، یعنی اور ان کے دل میں اللہ کی ناراضگی سے پشیمانی آئی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حج کے اہم فریضے سے ان کے بے چین دل کو سکون دیا اور ان کی غلطی کو معاف کر کے اپنے قرب کا احساس دلایا، انہیں اپنے قریب کیا، ان کے دل کو سکون دیا۔ شاید اسی لیے آج بھی جو جناب آدم علیہ السلام کی اولاد یعنی ہم سب ہیں، تو ہمارے لیے بھی اسے اللہ نے واجب قرار دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق بہت سارے جو ہیں وہ ارشادات ہمیں ملتے ہیں کہ حج کرنے والے کے تمام جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کہ جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بہت ہی گنہگار شخص ہو
اور کسی طور بھی اس کے دل کو سکون نہ آ رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ حج بیت اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے، طواف کرے، تو انشاءاللہ اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلا حج جو اس دنیا میں کیا وہ جناب آدم علیہ السلام نے کیا۔ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو اس دنیا میں حج کیا، جو آج رسم چلی آ رہی ہے اور ہم سب مسلمان جو ہے وہ بڑے شوق اور ذوق سے جاتے ہیں، تو وہ حج جو ہے وہ سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو ہے اچھا لگا ہوگا سن کے۔ تو اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی فرینڈس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھی باتیں جو ہیں وہ شیئر کرنی چاہیے ایک دوسرے سے، تاکہ علم جو ہے وہ ہمارے نالج میں اور اضافہ ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، ٹھیک ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔